کیا مردے قبر میں سن سکتے ہیں؟ کیا جب کسی انسان کی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی وہ اپنے گھر والوں کی باتیں سن سکتا ہے؟ کیا میت کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے انتقال کے بعد گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ جب لوگ اس کے پاس بیٹھ کر روتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں یا اس کے بارے میں اچھی اور بری باتیں کرتے ہیں، تو کیا وہ ان سب باتوں سے واقف ہوتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو تقریباً ہر انسان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر میت گھر میں موجود ہو اور ہم اس کے قریب بیٹھ کر گفتگو کریں تو کیا وہ ہماری آواز سن سکتی ہے؟ آخر قرآن و حدیث اس بارے میں کیا رہنمائی دیتے ہیں؟ کیا واقعی مرنے کے بعد انسان کا دنیا سے تعلق مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، یا پھر کچھ باتیں ایسی ہیں جو وہ سن اور جان سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی اہم سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو ایسی معلومات ملے جو آپ کی سوچ بدل دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے۔ انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ایک مقررہ مدت تک زندگی گزارنے کے بعد اسے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ہر طاقتور کمزور ہو جاتا ہے، ہر جوان بوڑھا ہو جاتا ہے، اور ہر زندہ کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا پڑتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انسان فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا جاہل، سب کو ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اسلام میں موت زندگی کا خاتمہ نہیں، بلکہ ایک نئی زندگی کے آغاز کا دروازہ قرار دیا گیا ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں بار بار موت کو یاد کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جب انسان کی روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اسے مردہ یا میت کہا جاتا ہے۔ میت وہ شخص ہے جس کی دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے اور جو عالم برزخ میں داخل ہو چکا ہے۔ اگرچہ اس کا جسم ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، لیکن اس کی روح دنیاوی زندگی کے نظام سے جدا ہو چکی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو انسان چند لمحے پہلے باتیں کر رہا تھا، چل پھر رہا تھا اور اپنے معاملات انجام دے رہا تھا، روح نکلتے ہی بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کرتے، زبان بولتی نہیں اور آنکھیں کسی چیز کو نہیں دیکھتی۔ اس منظر کو دیکھ کر انسان کو اپنی بے بسی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مرنے کے بعد انسان ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتا ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان کی زندگی ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ موت کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ انسان اپنے اعمال کے مطابق راحت یا تکلیف کا سامنا کرتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے برزخی زندگی راحت، سکون اور خوشخبری کا ذریعہ بنتی ہے، جبکہ گنہگاروں کے لیے یہ ندامت اور پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اسلام نے اس کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے۔ میت کے لیے دعا کی جائے، اس کی مغفرت طلب کی جائے اور اس کے بارے میں اچھی باتیں کی جائیں۔ میت کو غسل دینا، کفن پہنانا، نماز جنازہ ادا کرنا اور احترام کے ساتھ دفن کرنا مسلمانوں کی اہم ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میت کے احترام کی اتنی تعلیم دی کہ آپ نے فرمایا، مردہ کی ہڈی توڑنا ایسا ہے جیسا کہ زندہ کی ہڈی توڑنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کی عزت اور حرمت
باقی رہتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میت کے حقوق ادا کرنے میں بہت محتاط تھے۔ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا تو فوراً اس کی تدفین کا انتظام کیا جاتا، اس کے لیے دعائیں کی جاتی اور اس کے لواحقین کو صبر کی تلقین کی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جنازوں میں شرکت فرماتے اور امت کو میت کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بھائی کے جنازے کی نماز پڑھو تو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو، کیونکہ اس وقت وہ تمہاری دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر آخرت اور موت کی یاد دلائی ہے تاکہ انسان دنیا کی ظاہری چمک دمک میں کھو نہ جائے۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ ظلم، تکبر اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن قبر اس کا گھر بنے گی اور اسے اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ اس لیے نیک لوگ دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت کی تیاری کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں، حقوق العباد ادا کرتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موت کا ذکر اگرچہ دل کو غمگین کر دیتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ مومن کے لیے نصیحت اور بیداری کا پیغام ہے۔ قبرستانوں کی زیارت، جنازوں میں شرکت اور موت کو یاد کرنا انسان کو اپنی حقیقت یاد دلاتا ہے۔ جو شخص آج دوسروں کے جنازے میں شریک ہے، کل اس کا اپنا جنازہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہی سوچ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور انسان کو اللہ پر یعنی اپنی زندگی کو بہتر بنانے پر آمادہ کرتی ہے۔ انسان جب اس دنیا میں رخصت ہوتا ہے تو بظاہر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کی زندگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ موت فنا کا نام نہیں، بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ جب روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو انسان عالم برزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ برزخ اس درمیانی زندگی کو کہا جاتا ہے جو موت اور قیامت کے درمیان میں ہے۔ اس زندگی کی حقیقت اور کیفیت کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ یہ غیب کے معاملات میں سے ہے۔ البتہ قرآن و حدیث نے ہمیں اس کے بارے میں اتنی معلومات ضرور دی ہیں جتنی کہ ہماری ہدایات کے لیے ضروری ہیں۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک مومن کی روح کو فرشتے نہایت عزت احترام کے ساتھ لے جاتے ہیں، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے بارے میں خیر و برکت کی باتیں کی جاتی ہیں، جبکہ بدکار اور سرکش انسان کی روح کو سختی کے ساتھ قبض کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد روح کو اس کے اعمال کے مطابق مقام دیا جاتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اسلام میں نیک اعمال کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اصل کامیابی دنیا کی عارضی آزمائشوں میں نہیں بلکہ آخرت کی دائمی کامیابی میں ہے۔ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی دنیاوی زندگی کا باب مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے مال و دولت، جائیداد، رشتہ داروں اور دنیاوی منصب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ قبر میں انسانوں کے ساتھ صرف اس کے اعمال جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے گھر والے اور اس کے اعمال۔ پھر مال اور گھر والے واپس آ جاتے ہیں جبکہ اعمال اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اصل دولت اس کے نیک اعمال ہیں۔ قبر دراصل وہ جگہ ہے جہاں انسان قیامت تک قیام کرتا ہے۔ عام طور پر لوگ قبر کو صرف مٹی کا ایک گڑھا سمجھتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق قبر آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے۔ اگر یہ مرحلہ آسان ہو گیا تو آگے کے مراحل بھی آسان ہوں گے، اور اگر یہاں سختی ہوئی تو آگے کی منازل بھی مشکل ہو سکتی ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے تذکرے سے بہت متاثر ہوتے تھے اور آخرت کی فکر میں لگ جاتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر کے ذکر پر روتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں نجات مل گئی تو آگے کے مراحل بھی آسان ہوں گے۔
اور اگر یہاں نجات نہ ملی تو بعد کے مراحل زیادہ سخت ہوں گے۔ اسلام میں قبر کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ یہ انسان کی پہلی برزخی قیام گاہ ہے۔ قبر انسان کو یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی تمام شان و شوکت ایک دن ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ آج بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، ایک دن انہیں بھی چند گز زمین میں دفن کیا جائے گا۔ جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں، انہیں بھی قبر کی تاریکی میں اترنا ہے۔ اس لیے اسلام عاجزی، تقوی اور اللہ کے خوف کی تعلیم دیتا ہے۔ قبر میں میت کے سامنے کچھ اہم مراحل آتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے آتے ہیں اور میت سے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تم میں مابعوث کیے گئے تھے؟ مومن صحیح جواب دیتا ہے کیونکہ وہ دنیا میں ایمان اور عمل صالحہ کی زندگی گزار چکا ہوتا ہے۔ اس کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اسے راحت نصیب ہوتی ہے، جبکہ وہ شخص جو ایمان اور اطاعت سے دور رہا، وہ ان سوالات کے صحیح جواب نہیں دے پاتا۔ یہ تمام معاملات برزخی دنیا کے ہیں جن کی مکمل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ قرآن اور سنت میں جو بات ثابت ہے اس پر ایمان رکھیں اور غیر ضروری قیاس آرائیوں سے بچیں۔ اسلام ہمیں قبر کی تیاری کرنے کا حکم دیتا ہے، قبر کے حالات کے بارے میں بے بنیاد کہانیاں گھڑنے کا نہیں۔ اب یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں صدیوں سے لوگ گفتگو کرتے آئے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ قبر میں موجود مردہ کیا سن سکتا ہے؟ کیا اسے اپنے ارد گرد ہونے والی باتوں کا علم ہو سکتا ہے؟ کیا جب لوگ اس کی قبر پر آتے ہیں، سلام کرتے ہیں تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ ان باتوں کو محسوس کرتا ہے؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی رائے یا جذبات کی بجائے قرآن و حدیث اور اہل سنت کے معتبر علماء کی تشریحات کی طرف رجوع کریں، کیونکہ عقائد کے مسائل میں اصل معیار قرآن و سنت ہی ہے۔ اب ہم اس اہم سوال کی طرف آتے ہیں جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا مردے سن سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ عقیدے اور برزخی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس میں قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مرنے کے بعد انسان کی سماعت، بصارت اور ادراک دنیاوی زندگی کی طرح نہیں رہتی۔ برزخی زندگی دنیا کی زندگی سے مختلف ہے، اس لیے ہم دنیا کے اصول کو وہاں پر مکمل طور پر لاگو نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں بعض مقامات پر کفار کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ بعض لوگ ان آیات کو بنیاد بنا کر سمجھتے ہیں کہ مردے بالکل نہیں سن سکتے، لیکن مفسرین کرام نے وضاحت فرمائی ہے ان آیات سے اصل مقصد کفار کی مثال بیان کرنا ہے، یعنی جس طرح مردہ خود اپنی مرضی سے ہدایت قبول نہیں کر سکتا، اسی طرح حق کا انکار کرنے والے لوگ بھی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ان آیات کا مقصد یہ بیان کرنا نہیں کہ مردوں کو کسی صورت میں کوئی بات سنائی نہیں دیتی۔ اس موضوع پر سب سے مشہور حدیث وہ ہے جو جنگ بدر کے بعد پیش آئی، جب کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تو انہوں نے ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور ان کفار کو ان کے نام لے لے کر مخاطب فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا۔ اس موقع پر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسے لوگوں سے بات کر رہے ہیں جن کے جسموں میں روحیں نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میری بات ان سے زیادہ نہیں سن رہے جتنا کہ وہ سن رہے ہیں، البتہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قدر چاہے مردوں کو سننے کی قدرت عطا فرما سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ اسے دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح حدیث میں موجود ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دفن کے بعد کم از کم بعض مواقع پر میت کو کچھ آوازوں کا ادراک ہوتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کی بہت سے علماء نے حدیث کی روشنی میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ جس قدر چاہے اور جس وقت چاہے
سننے کی صلاحیت عطا فرما سکتا ہے، تاہم یہ سننا دنیاوی زندگی کی طرح ہر وقت اور ہر چیز کو سننا نہیں ہے۔ برزخی زندگی کی کیفیت ہم پوری طرح نہیں جانتے، اس لیے اس بارے میں وہی بات کرنی چاہیے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ امام اہل سنت و محدثین اور فقہ کرام نے اس مسئلے میں اعتدال کا راستہ اختیار کیا۔ نہ تو یہ کہنا درست ہے کہ مردہ دنیا کی ہر بات ہر وقت سنتے ہیں، اور نہ ہی یہ کہنا درست ہے کہ وہ بالکل بھی کچھ نہیں سنتے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے مردوں کو بعض مواقع پر سنوا دیتا ہے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان جب قبرستان جاتے ہیں تو اہل قبور کو سلام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جانے کی دعا بھی سکھائی۔ اگر سلام کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوتا تو شریعت میں ہمیں اسلام کرنے کی تعلیم نہ دی جاتی۔ قبرستان میں جا کر مسلمان کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی اے قبرستان والو تم پر سلامتی ہو۔ اس سلام کا مقصد یعنی اصل فائدہ یہ ہے کہ زندہ لوگ اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں اور اپنی آخرت کو بھی یاد کریں۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، مردوں کا سننا اور ان سے مدد مانگنا دو الگ الگ مسائل ہیں۔ بعض لوگ ان دونوں چیزوں کو غلط ملت کر دیتے ہیں، اور احادیث پہ بعض مواقع پر مردوں کا سننا ثابت ہے، لیکن عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ دعا، سجدہ، نظر اور حقیقی مدار ہیں۔ مدد کی طلب صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ میت کے لیے سب سے زیادہ فائدہ بخش چیز زندہ لوگوں کی دعا ہے۔ جب اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی مرحوم کے لیے مغفرت مانگتا ہے، جب قرآن پڑھ کر ثواب پہنچانے کی نیت کرتا ہے یا صدقہ کر کے ایصال ثواب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میت کو اس کا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں مردوں کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنے کے بجائے ان کے لیے دعا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ مسئلہ صرف علمی بحث کا نہیں بلکہ عملی زندگی کا بھی ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ مردے ہمیں سنتے ہیں یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ جب ہم خود قبر میں جائیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہوں گے کہ قبر ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے، یا ہم دنیا اور آخرت کی غفلت میں اتنے مشغول رہیں کہ آخرت کی تیاری ہی نہ کر سکیں؟ عقل مند شخص وہی ہے جو دوسروں کی موت سے سبق حاصل کرے۔ روزانہ کتنے ہی جنازے اٹھتے ہیں، کتنے ہی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن انسان پھر بھی ان سب کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ قبر ہر وقت ہمیں آواز دے رہی ہوتی ہے کہ ایک دن تم نے بھی یہاں آنا ہے۔ ہر جنازہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے مومن کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کمانا نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کی حاصل کرنا ہے۔ پیارے ناظرین، جب ہم موت، قبر اور عالم برزخ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا مقصد صرف معلومات حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنی زندگی کو بہتر بنانا بھی ہونا چاہیے۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ انسان بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا کی طرف بڑھتا ہے، پھر ایک دن اچانک موت اس کے دروازے پر دستک دے دیتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی تھیں، بڑے بڑے منصوبے بنا رکھے تھے، لیکن موت نے انہیں مہلت ہی نہ دی۔ اس لیے اسلام ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری کرو، کیونکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی میں ہے۔ آخرت کی تیاری کا سب سے پہلا ذریعہ سچا ایمان ہے۔ انسان دل میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، قرآن کریم کی حقانیت اور قیامت کے دن پر مضبوط یقین پیدا کرے۔ اس کے بعد نمازوں کی پابندی کرے، حلال روزی کمانے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، اور یہ وہ اعمال ہیں جو قبر میں انسان کے کام آئیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ اگر کسی کا حق مار رکھا ہے تو واپس کر دیں، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لیں، اگر نمازوں میں کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی اصلاح کر لیں۔ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں جو ہمیں پہلے ہی بتا دیا جائے۔
ممکن ہے کہ آج کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو، ممکن ہے کہ اگلا لمحہ ہمیں نصیب ہی نہ ہو، اور اسی لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ انسان ہر وقت اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھے، اور اپنے مرحوم والدین، عزیزوں اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ ہم ان کے لیے مغفرت مانگتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے اور ہمارے لیے بھی باعث اجر بنتا ہے۔ قبرستان جانا، موت کو یاد کرنا، آخرت کی فکر کرنا دل کو نرم کرنا اور انسان کو گناہوں سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ آئیے اب ہم اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو بہت مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم سب تیرے ہی بندے ہیں اور ایک دن ہمیں تیری بارگاہ میں ہی حاضر ہونا ہے۔ یا اللہ، ہمیں موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے دنوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، ہمیں نماز کی پابندی کرنے والا، قرآن کریم سے محبت کرنے والا اور تیرے احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، اگر وہ حیات ہیں تو انہیں صحت، سلامتی اور برکت عطا فرما، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ، تمام مرحوم مسلمان مردوں اور عورتوں، مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ قبر کی تنگی، وحشت اور عذاب سے ہماری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جب ہماری روح قبض ہو تو ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرما، ہماری موت ایمان پر فرما، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، ہمارے خاتمے کو بہترین خاتمہ بنا دے۔ قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اے اللہ، ہماری اولاد، ہمارے اہل خانہ اور تمام مسلمانوں کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھ، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آمین۔